استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً جنازہ کا اعلان سنا تو ہمارے محترم میزبان ماسٹر عظمت حیات صاحب نے فرمایا کہ اب جنازہ ہے ظہر بعد تو بہت سارے لوگ چلے جائیں گے، مسجد سے نکلنے کے بعد واپسی یہ مشکل کام ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی فکر کی ضرورت نہیں، یقیناً مسجد سے نکلنے کے بعد جو حضرات واپس آئیں گے وہ خواص کی نہیں، اخص الخواص کی جماعت ہوگی۔ ایک تو عوام ہے جو کیف متفق نماز پڑھ لیتے ہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتے حدیث کی روح سے ان کا مسلمانوں میں شمار ہی نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس کا صاف صاف ترجمہ تو یہی ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا، اسلام کے دائرے سے وہ نکل گیا۔ یہ اور بات ہے کہ علماء کرام کچھ تعبیر کر کے ان کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہری ترجمہ تو یہی ہے۔ تو ایک تو ان لوگوں کا طبقہ ہے جن کا اس حدیث کے روح سے شمار ہی نہیں ہے۔ جو نمازی ہیں وہ مسلمان ہیں، ان میں جو جماعت کی پابندی کرنے والے ہیں وہ خاص لوگ ہیں، اور مسجد سے نکلنے کے بعد دین کی نسبت پر دوبارہ جمع ہونے والے یہ اخص الخواص کی جماعت ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ حضرات دین کی نسبت پر یہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ان سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دنیا کا بھی اصول ہے، آپ سے کوئی ملنا چاہے تو آپ بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی آپ سے بات نہ کرنا چاہے، ملنا نہ چاہے تو آپ کی توجہ بھی ان کی طرف نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو ابھی اخص الخواص کی جماعت تو اسی لیے کہا کہ آپ دین کی نسبت پر ایک انجان مسافر مہمان کی بات سننے کے لیے واپس آئے تو مجھے بھی، میرے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوئی۔ تو یہ دنیا کا بھی نظام ہے، تو اللہ کے یہاں بھی یہی نظام ہے کہ جو آدمی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی ان سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔
اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی ان سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن کر سوال کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہر آدمی کو تو موت ناپسند ہے، آدمی چاہے کتنا ہی عمر دراز ہو جائے، کتنا ہی اللہ والا ہو جائے، موت طبعی طور پر ہر آدمی کو ناپسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے، یعنی موت کو ناپسند کرے، تو اللہ بھی ان سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تب تو ہر آدمی گویا کہ اللہ کا مقبوض ہے، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ہر آدمی کو موت سے کراہت اور ایک ناپسندیدگی ہوتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، معاملہ ایسا نہیں ہے، جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو مومن کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتوں کو جب کیا جاتا ہے تو مومن کے دل میں ایک اللہ سے ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جلدی میں آخرت میں پہنچوں، جلدی اللہ سے ان کے پاس پہنچوں۔ تو اللہ بھی ان سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو مومن آدمی کے مرنے کے وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور کافر، فاسق، فاجر، منافق کے سامنے جب جہنم کی ہولناکی، فرشتے بھیانک شکل میں، بھیانک انداز میں ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کسی طرح چھٹکارا مل جائے، کسی طرح موت سے بچ جاؤں، تو اللہ بھی ان سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی کی روح قبضہ کرنے کے لیے جب فرشتہ پہنچتا ہے تو فرشتے آ کر ان کے سامنے جنت کے جو ہے بہار، جنت کے پھول پھل، جنت کا منظر ان کے سامنے کر دیتا ہے، اور آ کر کہتا ہے السلام یقرؤک السلام، سلامتی والا اللہ تم کو سلام کہہ کر بھیجے۔ اب وہ مومن جب سنتا ہے کہ رب العالمین مجھے سلام کہہ کر بھیجے ہیں تو ان کے دل میں اللہ سے ملاقات کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے دنیا کا بہت بڑا آدمی اگر کسی کو سلام بھیجے کہ جاؤ ان سے کہہ دینا کہ میرا سلام کہہ دینا، وہ بہت بڑا آدمی ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ جلدی سے جا کے ان سے ملوں، مجھے سلام کہہ کر بھیجے ہیں، شاید مجھ سے ملنا ہے اور مجھے جانا چاہیے، ان کے دربار میں حاضری دینی چاہیے۔ تو مومن بھی سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے سلام کہہ کے بھیجا ہے تو میں خود اللہ کے دربار میں پہنچوں اور سلام کا جواب دوں۔ تو مومن کی روح جو ہے نکلنے کے لیے بہت ہی زیادہ شوق پیدا اپنے اندر کر لیتی ہے، وہ نکلنا چاہتی ہے اور فرشتے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے مومن کو موت کی زیادہ شدت اور تکلیف نہیں ہوتی، تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس تکلیف میں لطف اور مزہ آتا ہے۔ جیسے مرچ کھا کر تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، جھال لگتا ہے، لیکن آدمی کو مزہ آتا ہے۔ چنانچہ بعض موت تو اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی انسان اس بدبودار دنیا میں دوبارہ آنا نہیں چاہے۔ ظاہر جنت کی نعمتیں ان کے سامنے میں، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، تو کوئی واپس نہیں آنا چاہے، مگر جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو، جن کی موت شہادت کا درجہ رکھتی ہو، وہ اللہ کے سامنے تمنا کرے گا کہ اللہ دوبارہ مجھ کو دنیا میں بھیجیے تاکہ دوبارہ شہادت کی موت مجھے ملے، اور وہ مزہ جو شہادت کے وقت، مرنے کے وقت ملا تھا، دوبارہ وہ مزہ مجھے ملے۔ گویا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا کی موت کے مزہ کو بھول نہیں پائے گا۔ دنیا کی ہر چیز کو آدمی جنت میں جانے کے بعد بھول جائے گا، لیکن شہید موت کی، شہادت کی کے لطف اور مزے کو نہیں بھول پائے۔ تو اتنی مزیدار موت ہوگی شہادت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس انسان کے اندر شہادت کی تمنا بھی نہ ہو تو وہ آدمی نفاق کی حالت میں مرنے والا ہو۔ اسی لیے یہ تو تمنا ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہماری موت آئے، اللہ کے یہاں شہادت کا ہم کو درجہ ملے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک تمنا تھی کہ مجھے مدینہ کی مٹی ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس مجھے جگہ ملے۔ اب ظاہر ہے شہید ہونے کے لیے تو جہاد میں اس زمانے میں نکلنا پڑتا تھا، میدان جنگ میں جانا پڑتا تھا۔ مدینہ تو مکمل دارالاسلام، دارالامن بن گیا تھا، وہاں کوئی جنگ اور غزوہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ایسی دعا کر رہے تھے جس کا مکمل ہونا، جس کا پورا ہونا بہت مشکل نظر آ رہا تھا کہ دونوں بات کیسے جمع ہو۔ اگر شہادت کی موت ملے گی تو جانا پڑے گا روم، ایران، شام، اور اگر جو ہے مدینہ کی مٹی چاہیے تو پھر مدینہ میں مرنا پڑے گا، دونوں بات کیسے ملے؟ اللہ نے دونوں تمنا ان کی پوری کی۔ فجر کی نماز میں جو ہے منافق جہنمی نے حضرت پر وار کیا، حملہ کیا اور حضرت کو زخمی کیا، اور اسی زخم میں حضرت شہید ہوئے۔ مدینہ ہی میں شہادت بھی ملی اور اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جگہ بھی ملی۔ لہذا جو ہے جو بھی مومن اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور جو کسی کام کو پسند کرے گا تو اس کے اسباب کو اختیار کرے۔ ایک آدمی کو بلڈنگ میں رہنا پسند ہے تو بلڈنگ بنانے اور جو ہے بلڈنگ خریدنے کی جو ہے تیاری کرے گا، اس کے اسباب کو جمع کرے گا۔ اس لیے اللہ سے ملاقات کا اگر شوق ہو تو اللہ سے ملاقات کے اسباب کو آدمی جمع کرے اور اللہ سے ملاقات اچھی طرح اللہ کی رضامندی کے ساتھ جو ہے اس کے اسباب نیک اعمال ہیں، ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط ہے نیک عمل سے پہلے ایمان والا ہو۔ بغیر ایمان کے نیک عمل کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی وزن نہیں۔ اللہ کے یہاں نیک عمل کا وزن ہوگا، صرف کوانٹٹی اور جو ہے مقدار نہیں دیکھا جائے گا، کوالٹی دیکھی جائے گی کہ اس نیک عمل میں کیا وزن ہے۔ تو نیک عمل میں وزن پیدا ہوگا ایمان سے، تو ایمان والا ہو اور نیک عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی، ایسی زندگی جس میں کوئی خوف بھی نہ ہو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں تو پریشانی ہی پریشانی ہے، ڈر ہی ڈر ہے۔ آدمی کتنا عالی شان مکان بنا لے لیکن ایک ڈر رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے زلزلہ آ جائے، بھوچال آ جائے، یہ بلڈنگ جو ہے زمین بوس ہو جائے، گر جائے، معلوم نہیں ہارٹ اٹیک ہو کے آج ہی مر جاؤں، اتنی بڑی بلڈنگ بنایا مگر اس میں ہو سکتا ہے ایک رات بھی نہ رہ سکوں۔ انسان کے ساتھ خوف بھی ہے اور ہر انسان ٹینشن میں، غم میں ہے، کوئی ٹینشن سے فری نہیں۔ دنیا کی زندگی میں کوئی الجھن اور ٹینشن سے فری نہیں۔ چنانچہ بزرگوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، عاملوں سے دعا تعویذ کرایا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ پھر کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ بہت بڑے بابا ہیں اور ان کا جو ہے سے آپ کو دعا تعویذ کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ۔ بلوایا اور کہا دیکھو بہت سے عامل نے مجھے ٹھگے، اس لیے کہ عامل 99% تو ٹھگو ہی ہوتے ہیں۔ ہم عملیات اور دعا تعویذ اور جو ہے چوہدی ان چیزوں کے چکر میں بہت پڑتے ہیں، اور جو دین کا کام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے جس سے بھوت بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں شیطانوں کا اڈا بنا رکھتے ہیں، گھروں میں گندگی جمع کر کے رکھنا، گھروں میں تصویروں کو جو ہے کھلی ہوئی رکھنا، یہ سب شیاطین کے جمع کرنے کی چیزیں ہیں۔ شیطان کو
گندگی سے بہت مناسبت ہے، بہت گندگی اس کو پسند ہے۔ آج ہمارے مسلم محلوں کی نالیاں گندی، ہمارے گھر گندے کپڑے کئی کئی دنوں تک جمع رہتے ہیں، یہ سب شیاطین کے اڈے بننے کے ذریعے ہیں۔ اور شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم گھر میں اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھر میں بھی کچھ عمل کرو، گھر میں بھی تعلیم ہو، گھر میں بھی تلاوت ہو۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ میں گھر کی تعلیم کا بہت اہتمام ہے، بہت اہمیت ہے۔ جس کے گھر میں صحیح تعلیم ہوتی ہے وہی دعوت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہ پاتا ہے۔ گھر میں اگر تعلیم کا نظام نہ ہو وہ پکا دعوتی بن ہی نہیں سکتا ہے، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آئیں گی۔ اور گھر میں تعلیم ہو تو جو ہے بیوی کا مزاج بنتا ہے، پھر وہ دعوت کے کام کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے معاون بنتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ آج تہجد میں نے دیکھا تم بہت بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے، کیا بات ہے، اتنی بلند آواز سے، اتنے زور سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، شیطان کو بھگا رہا، اونگنے والے کو جگا رہا۔ دیکھیے اس میں ایک جملہ ہے شیطان کو بھگا رہا۔ معلوم ہوا کہ تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو ہم گھروں کو، اپنے آپ کو جو ہے جادو سے اور جو ہے بھوت پریت جنات سے اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم خود نیک اعمال کریں اور گھروں میں تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، تعلیم کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ شیاطین خود جو ہے بھاگیں گے۔ بہرحال تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بہت تھک چکا ہوں، اس لیے اگر تم صحیح معنی میں علاج کر سکتے ہو تو کرو، اگر صحیح علاج کر دو گے تو 1 کروڑ روپے تم کو انعام دوں گا، اور علاج نہیں کر سکتے ہو تو پہلے ہی بھاگ جاؤ۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تھا، انہوں نے کہا نہیں بالکل آپ کو میں ٹھیک کر دوں گا، 1 ہفتے میں اچھے ہو جائیں گے، بس کچھ سامان ضروری ہے وہ لانا پڑے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، جو سامان لگے گا بتاؤ۔ انہوں نے کچھ سامان بتایا، جیسا کہ لوگ جو ہے جھاڑ پھونک کرنے میں مختلف سامان منگواتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے آدمی کا کرتا چاہیے جو بالکل ٹینشن فری ہو، ان کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، ایسے آدمی کا جو ہے کرتا چاہیے، اس کرتا پر دم کروں گا اور بادشاہ کو اڑاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا تو بہت آسان کام ہے، اپنے خادم سے، سیکرٹری سے کہا جاؤ وزیر صاحب بہت مزے میں رہتے ہیں، ان سے کرتا مانگ کے لے آؤ۔ وزیر صاحب کے پاس جو ہے بادشاہ کا قاصد پہنچا کہ بادشاہ سلامت آپ سے کرتا مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا بادشاہ مجھ سے کرتا مانگ رہے، کیا بات ہے، کیوں مانگ رہے؟ کہا ایک عامل نے بتایا ہے کہ بہت خوش رہنے والا، جو بالکل ٹینشن فری ہو، ایسے آدمی کا کرتا چاہیے، اس لیے وہ جو ہے منگائے ہیں، وہ کچھ اس میں دم کریں گے، بادشاہ کو اڑائیں گے، بادشاہ بالکل جو ہے کرتا پہنتے ہی اچھے ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1 کرتا نہیں 100 کرتا میں قربان کر سکتا ہوں، لیکن اگر اس کام کے لیے ہے تو میرے کرتا سے فائدہ نہیں ہوگا، میں تو بہت ٹینشن میں رہتا ہوں، ہر وقت جان کا خطرہ، ہر وقت جو ہے میں خطرہ ہی خطرہ میں رہتا ہوں، اس لیے میرے کرتا سے فائدہ نہیں ہوگا۔ قاصد نے جا کے بادشاہ سے بتایا، ایک مندری کے پاس جو ہے چکر لگایا، ایک سیٹ کے پاس چکر لگایا، کہیں ایسا کرتا ملنے نہیں ملا۔ ہر آدمی نے کہا کہ نہیں مجھے تو ٹینشن ہے، میں تو پھر ٹینشن نہیں ہوں۔ آخر میں بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا جو بھی آدمی اس طرح کا کرتا لا دے، جو بالکل فری مائنڈ، فری ٹینشن والے آدمی ہو، اس کا کرتا لا کے دے گا تو لانے والے کو بھی 1 کروڑ روپے انعام دوں گا، اور جس کا کرتا ہوگا اس کو بھی 1 کروڑ انعام دوں گا۔ اب لوگ ایسے آدمی کا کرتا تلاش کرنے پر نکل گئے کہ کروڑ پتی 1 منٹ میں 1 گھنٹے میں بن جاؤں گا۔ خیر اسی طرح کا ایک آدمی تلاش میں نکلا تھا، اس نے دیکھا کہ ندی میں ایک بھینس چرانے والا چرواہا اپنے بھینس کو بھی ندی میں جو ہے نہلا رہا ہے، غسل دے رہا ہے، اور خود بھی بہت مزہ لے کر گانا گا رہا ہے اور ڈبکی لگا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکا تو بہت ہنس رہا ہے، گانا گا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، لگتا ہے یہ فری ٹینشن ہے۔ ان کو کہا اس کو سنو آج سے تمہارا بھینس چرانے کا کام ختم ہو جائے گا،
جو ہے تم بھی کروڑ پتی بن جاؤ گے، میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ کیا بات ہوگی؟ کہا کہ تم کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ کہا نہ کوئی ٹینشن نہیں، میرا آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، میں بالکل فری ٹینشن۔ کہا کہ پھر جو ہے بہت بڑا کام ہو جائے گا، تم اپنا کرتا دے دو، تم کو 1 کروڑ روپے ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ کہا میرے پاس تو کرتا ہی نہیں۔ تو وہ فری ٹینشن آدمی ملا تو ان کے پاس کرتا ہی نہیں۔ تو لہذا دنیا میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی فری ٹینشن نہیں۔ اس کو بھی تو کرتا کا ٹینشن ہے، اس نے گرچہ کہہ دیا کہ میں فری ٹینشن ہوں۔ تو لہذا جو ہے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی اس آدمی کی زندگی ہے جس کو کوئی ٹینشن نہ ہو، اور ایسی زندگی جنت کی زندگی ہوگی۔ دنیا کی زندگی حیات طیبہ بن ہی نہیں سکتی الا یہ کہ کوئی آدمی اپنے نیک اعمال کے ذریعہ دنیا میں جنت بنا لے، وہ آدمی جو ہے حیات طیبہ اللہ بہت سارے لوگوں کو دنیا ہی میں دے دیتے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ جو ہے بادشاہ سلامت آیا تو ان کے سامنے بھی پاؤں پھیلائے رکھے، پاؤں سمیٹا نہیں۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ آیا، آپ نے جو ہے بے ادبی کیا، پاؤں پھیلا کے بیٹھا۔ کہاں ہاتھ دنیا سے سمیٹ دیا ہوں، اسی لیے بادشاہ آئے، کوئی آئے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی بزرگ کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ دنیا کا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کہا آپ کی مرضی کے مطابق ہر کام ہو رہا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہاں میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دی۔ اللہ کی مشیت مرضی کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ نہ چاہے اور کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا جو ہے حیات طیبہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے نیک عمل پر، ایمان پر، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو عمل کرے گا اس عمل کا بہت عمدہ بدلہ ہم دیں گے، کم سے کم 10 گنا، اس سے زیادہ تو کتنا بدلہ ملے گا ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ ہمارے جماعت کے دعوت کے ساتھی بار بار یہ بیان میں کہتے ہیں کہ ایک ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک ادنا جنتی کو جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، ان کو 10 گنا اس دنیا سے بڑی جنت ملے گی۔ لہذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ملاقات کی اس دنیا میں تیاری کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، من ابغض لقاء اللہ ابغض اللہ لقاء، کوئی اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کو بھی اس سے کوئی محبت نہیں، اس سے کی ملاقات کو اللہ پسند بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ برا آدمی کے پاس جب فرشتے روح قبض کرنے جاتے ہیں تو بہت ہی بھیانک انداز میں جاتے ہیں، ڈراؤنی انداز میں جاتے ہیں، اور اس بھیانک انداز میں جا کر لوہے کے برج سے ان کی ٹھکائی کرتے ہیں، اور وہ جسم کے رگ رگ میں وہ روح چھپنا چاہتی ہے، بھاگنا چاہتی ہے، اور فرشتے اس کو جو ہے نکالنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک چیز، ایک آدمی بھاگے اور آپ اس کو کھینچیں تو ان کو تکلیف ہوگی، تو لہذا جو ہے روح نکلنے میں بہت شدید تکلیف ہوگی، اور پھر اس کے بعد قبر میں جانے کے بعد ان کا کتنا برا حشر ہوتا ہے۔ نام ہی رکھا گیا ہے قبر کے فرشتوں کا نکیر اور منکر، دونوں کا معنی ہے ایک دم اجنبی شکل، ایسی شکل کہ کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، اتنی ڈراؤنی شکل، اتنی بھیانک شکل۔ یہ نکیر منکر یہ برے آدمی کے حق میں ہے۔ ایک مومن ہے، نیک عمل والا ہے، تو ان کے لیے نکیر منکر نام نہیں ہے، ان کے لیے بشیر مبشر نام ہے، خوشخبری سنانے والا۔ مبشر جو ہے خوشخبری سنائے گا، جنت کی بشارت دے گا، جنت کی کھڑکی کھول دے گا، اور یہ کہے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، بس کچھ دن کے لیے یہاں آرام کرو، اس کے بعد تم کو یہاں رکھا جائے گا۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور جنت کی جو بھینی بھینی ہوا ان کے جو ہے قبر میں آتی رہے گی، اور فرشتہ کہے گا کہ نم کا نومۃ العروس، دلہا تھک تھکا کر پہلی رات میں میل ملاپ کے بعد جو آرام کی نیند سوتا ہے، اس طرح کی نیند تم سو جاؤ۔ اور اگر کسی کو سونا نہیں ہے تو جو چاہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔
ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں سو کے کیا کریں گے، قرآن تلاوت کرنے سے مجھے بہت دلچسپی ہے، اے اللہ قرآن تلاوت کی اجازت دے دیجیے، نماز سے مجھے دلچسپی ہے، قبر میں قیامت تک تو یہاں رہنا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، اللہ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ قبرستان گئے تو ان کو کشف ہوا کہ جو ہے یہاں ایک قبر والا ہے اور وہ تلاوت میں مشغول ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے۔ وہ مراقبہ کیا اور ان سے گفتگو کیا، دیکھا کہ وہ تلاوت میں مشغول ہے، کہا بھائی آپ تلاوت کر رہے ہیں یہاں پر، یہ تو عمل کی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے آئے تھے، 3 سوال کیے، میں نے پھٹافٹ اس کا جواب دے دیا، تو فرشتوں نے جو ہے کہا اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہلا بھیجے ہیں کہ تم کو تو قیامت کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا، اس وقت تک آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں سو جائیے، جگنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ مجھے سونا نہیں، سو کے کیا ہوگا، مجھے قرآن پڑھنے سے بہت دلچسپی ہے، زندگی میں بہت قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مجھے قرآن کا انتظام کر دیا جائے، میں تلاوت کرتا رہوں، تو میں تلاوت کر رہا ہوں، الحمدللہ 10,000 قرآن ختم کر چکا۔ یہ کہنے پر اس بزرگ نے جو زیارت کے لیے پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ 10,000 قرآن پڑھ لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 10,000 قرآن تم لے لو، تمہارا ایک سبحان اللہ مجھے دے دو۔ یہ 10,000 قرآن یہ تو ٹائم پاس ہے، قبر میں جو قرآن 10,000 انہوں نے پڑھا اس کا کوئی ثواب نہیں، وہ تو ٹائم پاس کے لیے انہوں نے سونے کے بدلے میں ایک مشغلہ، محبوب پسندیدہ مشغلہ اختیار کیا۔ اور دنیا میں جو ایک سبحان اللہ کہا گیا اس کی اتنی قدر ہے، اتنی قیمت ہے، اتنا وزن ہے کہ ہو سکتا ہے ایک اللہ کا نام کی برکت سے ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو ہے گناہوں کا دفتر رجسٹر کا رجسٹر ایک آدمی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ ڈر کے خوف سے سوچے گا کہ جہنمی میں جانا ہے۔ اللہ کہیں گے یہ سب گناہوں کا رجسٹر ایک ترازو میں رکھو، اور لو ایک چھوٹی سی پرچی ہے یہ بھی لے جاؤ، یہ دوسرے ترازو میں رکھو، یہ تمہاری نیکی کی پرچی۔ وہ کہے گا کہ اللہ گناہوں کا اتنا بڑا دفتر، اتنا بڑا رجسٹر، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پرچی سے کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، آج تو میں انصاف کروں گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم لے جاؤ، اس کا بھی وزن ہوگا۔ چنانچہ جب نیکی کے پڑلے پر اس کو رکھا جائے گا تو وہ پڑلا جھک جائے گا، اس میں انہوں نے اخلاص سے اللہ کا نام لیا ہوگا، اللہ کی کہ ایک ہونے کی گواہی دی ہوگی، تو چھوٹی سی نیکی، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک لا الہ الا اللہ انسان کا بیڑا پار کر سکتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں نیکی کا موقع مل دیا ہے، یہ موقع بس قبر تک جانے تک ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ کام کرنے محنت کرنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا مرحلہ آئے گا، پہلے ششماہی امتحان، اس کے بعد سالانہ امتحان ہوگا۔ ششماہی امتحان میں اللہ نے 3 سوال رکھے ہیں، حدیث میں آتا ہے ہر مرنے والے سے 3 سوال ہوگا، من ربک ما دینک من حاضر، یہ ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین دھرم کیا تھا، اور یہ شخصیت کون ہے۔ جو آدمی دنیا میں اللہ کو رب مان کر زندگی گزارا ہے وہ فوراً جواب دے دے گا ربی اللہ۔ جس نے دین اور اسلام کو فالو کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزارا ہے، ان کی عبادت شریعت کے مطابق، ان کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق، ان کا کاروبار شریعت کے مطابق، ان کا لین دین شریعت کے مطابق، ان کا اپنے اور غیروں سے برتاؤ شریعت کے مطابق، وہ کہہ دے گا دین الاسلام، پوری زندگی اسلام کو فالو کیا ہوں، میرا دین دھرم اسلام ہے۔ جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت میں اپنا ٹائم لگائے گا، وہ کہہ دے گا حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سوال کا جواب دے دے گا اور فوراً جو ہے ان کا کام وہاں پورا ہو جائے گا، عالم برزخ کی سہولت ان کے لیے مہیا ہو جائے گا۔ اور پھر قیامت میں ایک سالانہ ایگزام ہوگا، اس میں 5 سوال ہوگا،
لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کا پاؤں ہلنے بھی نہیں پائے گا جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ ہو۔ 5 سوالات ہوں گے، 5 کا جواب مطلوب ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ عن عمری فیما افنا، عمر اور زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں اس زندگی کو اس نے فنا کیا، ختم کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کا خاص طور سے سوال ہوگا، یہ جوانی کو تم نے پورا کہاں کیا، اس جوانی کو بڑھاپے سے بدلنے تک تم جو ہے کیا کیے، جوانی کو عیاشی میں جو ہے ختم کیے یا جوانی کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی میں جو ہے ختم کیے، یہ سوال ہوگا۔ وہ عن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ نہیں کہ جہاں سے چاہیں کمائیں، کمانے کا طریقہ بھی اللہ کے مرضی کے مطابق، اسلام اور شریعت کے مطابق ہو، اور یہ نہیں کہ کمایا تو جہاں چاہیں خرچ کریں، ہمارا پیسہ ہے ہم جو ہے چاہے جس جگہ دیں، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے کے لیے دیں، غیر اللہ کی عبادت میں، غیر اللہ کی پوجا میں ہم جو ہے اپنا پیسہ خرچ کریں، ہمارا پیسہ نہیں، یہ بھی سوال ہوگا۔ فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا۔ وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، علم کا بھی سوال ہوگا کہ جتنا معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس لیے جس کا علم جتنا زیادہ ہے ان سے اتنا ہی زیادہ بڑا سوال ہوگا کہ تمہارا علم تم نے کہاں خرچ کیا، اپنے علم کو سمیٹ کے اپنے پاس رکھا یا یہ امانت تھی اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک تم نے یہ امانت پہنچائی کے لیے۔ یہ 5 سوالات ہوں گے۔ اس اعتبار سے تو پرچہ سخت ہے کہ 3 میں سے 3 مطلوب، 5 میں سے 5 مطلوب، مگر بہت آسان ہے کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ کتنا سخت الزام ہو، کتنا سخت کوسچن آئے، لیکن اگر پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہو جائے، ماسٹر صاحب نے، ممتحن صاحب نے پہلے ہی بتا دیا بچوں کو کہ یہ سوالات آئیں گے، تو کتنے ہی مشکل سوالات ہوں، بچہ رٹ کر کسی بھی طرح اس کو جو ہے تیاری کرتے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، یہ 3 سوال کا بھی پرچہ آؤٹ ہے، 5 کا بھی آؤٹ ہے۔ پرچہ آؤٹ ہوا ایسے وقت میں کہ ٹائم ہی نہیں ملا تیاری کرنے کا۔ ایگزام دینے جا رہے تھے، راستے میں ایک دوست نے فون کیا کہ یار یہ کوسچن میں سوال ہے، اب 2 منٹ کے بعد ان کو ایگزام ہال میں پہنچ جائیں گے، کیسے تیاری کریں گے، موقع نہیں ملا۔ کہا نہیں، اللہ نے بہت موقع دیا۔ کہا اگر جو ہے تم کو موقع نہیں ملا، 15 سال سے پہلے ہی مر گئے، بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے، کھیلنے میں لگے تھے، کھیل کود اور جو ہے بچپنا کے لاشعوری اور غفلت کے زمانے ہی میں تمہاری موت ہو گئی، تو کہا کوئی بات نہیں، تم بغیر امتحان کے پاس۔ اللہ نے ہم میں سے کسی کو 60 سال کی عمر دی ہے، کسی کو 70 سال کی، کسی کو 40 سال کی، کتنا لمبا زمانہ اللہ نے تیاری کرنے کا دیا۔ پرچہ آؤٹ ہو گیا اور اتنا لمبا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا، اس لیے ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اپنے کاموں کو اللہ کی مرضیات کے مطابق جو ہے ہر کام کو کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہم کو معلوم ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ہماری امانت ہے، ہمارے پاس اللہ نے یہ امانت رکھی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت اگر جانتے ہو، ایک مسئلہ جانتے ہو، وہ میری امت تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے کتنا بڑا اللہ کے نبی کے اس پیغام، اس حکم کا کیسا پالن کیا، دنیا میں پھیل گئے۔ ہم کہاں، قرآن کا نزول کہاں ہوا تھا، صحابہ کہاں کے تھے، مگر دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے اسلام کو پہنچایا۔ مکہ مدینہ میں 24,000 صحابہ، 1,24,000 صحابہ حجۃ الوداع میں تھے، اسی موقع سے آپ نے یہ فرمایا تھا۔ لیکن 10,000 کی تعداد بھی کتابوں میں نہیں ملتی ہے جن کی وفات، جن کی قبریں مکہ اور مدینہ میں، 10,000 کی تعداد نہیں ملتی، باقی 1 لاکھ جو ہے تقریباً 14,000 صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اس لیے میں پہلے ہی کہا کہ یہ مجمع خص الخواص کا ہے،
اس لیے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے آپ کو بھی بچا کر لے کے چلیں، اور جو ہے اپنے بھائیوں کی بھی فکر کریں کہ ہمارا ایک ایک بھائی دین پر کیسے کھڑا ہو جائے، کیسے نمازی بن جائے، کیسے جو ہے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہ فکر کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں جس طرح حکم دیا اقیموا الصلاۃ کا، نماز قائم کرو، اسی طرح حکم دیا وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ اچھے کاموں کا بندوں تک حکم کرو، بندوں کو پیغام پہنچاؤ، برے کاموں سے لوگوں کو روکو۔ لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، ان حالات سے مقابلہ کے لیے ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک ایک بندہ اللہ کے پاس جا کر گر گرائے، روئے۔ روز مرہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنا روتے ہیں، اتنا گر گراتے ہیں، ہم کیا، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین دنیا میں حرمین میں کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہیں، پھر بھی مسلمان مظلوم پریشان ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہمارے دعا کرنے سے نہیں ہوگا، ہم کو ان سے بھی دعا کرانا پڑے گا جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں۔ اگر کوئی استاد مدرسے کا ہو، اسکول کا کوئی ٹیچر سر ہے، اگر کلاس کے ایک بچے کی شرارت کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے، کلاس میں 20 بچے ہیں، ایک بچے نے سر کے ساتھ، وہ حضرت کے ساتھ گستاخی کی، اس لیے استاد ناراض ہو گئے۔ اب ناراض ہو کر یا تو کلاس میں نہیں جا رہے ہیں پڑھانے کے لیے، یا جاتے ہیں تو منہ نیچے کر کے پڑھا کے آ جاتے ہیں، کسی کو نہ دیکھ رہے ہیں، نہ کسی سے ہنس بول رہے ہیں، چپ چاپ گئے اور کلاس میں منہ نیچے کر کے چپ چاپ آ گئے۔ اب ایسے موقع میں جو اچھے بچے ہیں، جو باادب بچے ہیں، جو شریف بچے ہیں، وہ سر کا پاؤں پکڑے کہ سر آپ معاف کر دیجیے، آپ معاف کر دیجیے، تو سر کا دل کبھی نہیں پگھلے گا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جس نے شرارت کی ہے ان کو تیار کرے کہ یار تمہاری وجہ سے ہم سب پریشان ہیں، تمہاری وجہ سے سر ناراض ہو گئے ہیں، کلاس میں پڑھانے نہیں آ رہے ہیں، آ رہے ہیں تو ہم کو دیکھ نہیں رہے ہیں، مسکرا نہیں رہے ہیں، ناراض ہو کر پڑھا کے چلے جاتے ہیں، اس لیے تم جلدی سے معافی مانگو۔ اگر وہ شرارت کرنے والا بچہ معافی مانگے اور ان کے دوسرے ساتھی جو شریف ہیں وہ بھی سفارش کرے کہ سر معاف کر دیجیے، آپ ہی کا تو بیٹا ہے، آپ کا بچہ ہے سر کا دل پگھل جائے۔ آج واقعتاً ہم دعائیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو شرارت کیا ہے آج وہ جو ہے معافی مانگنے میں تیار نہیں، جن کی وجہ سے فتنے برپا ہیں، جن کی وجہ سے عذاب نازل ہیں، تو ہم شریف ہیں، ہم باادب جو ہے بچے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کریں۔ اگر وہ جڑ جائے اور وہ بھی معافی مانگے اور ہم کہیں کہ اللہ معاف کر دیجیے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے خود دین پر مکمل قائم رہنے کی اور اپنے ایک ایک بھائی کو دین پر لانے کی فکر کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔